وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ شروع ہے۔ تو ایک انعام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محفوظ رہنا، جبکہ فرعون نے یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ ہر بچے کو ذبح کیا جائے گا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ ان کے کسی نجومی نے یہ بتایا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو آپ کی حکومت کو ختم کرے گا۔ تو اس نے پھر یہ اہتمام شروع کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور محفوظ بھی رکھا، اور خود فرعون کے گھر کے اندر اس کو پالا۔ تو یہ ایک بڑا احسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لشکر سے یا فرعون والوں سے، یسومونکم، جو تمہیں دیتے تھے سوء العذاب، برا عذاب۔ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو جو بعد میں بڑی ہو کر عورتیں بن جائیں ان کو زندہ رکھتے تھے، کیونکہ ان سے خطرہ نہیں تھا، خطرہ تھا لڑکے سے کہ جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یہ آپ کی حکومت کو ختم کرے گا۔ اور یہ 1 سال تک ایسا رہا ہے، 1 سال تک بنی اسرائیل کے لڑکوں کو وہ ذبح کرتے رہے ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا، دوسرا احسان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ وہی واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور کنعان جانا چاہ رہے تھے، لیکن راستہ بھول کر وہ دریا پر پہنچ گئے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا۔ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر لاٹھی ماری تو وہ پھٹ گیا اور 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، اور درمیان سے راستے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے گزرنے کے لیے۔ تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ادھر ہی غرق کیا، وہیں ڈبویا۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عبور کر گئے، کنارے پر پہنچے، تو فرعون نے کہا دیکھو میرے لیے سمندر نے راستہ چھوڑا ہے تاکہ ہم اس کو پکڑیں، بنی اسرائیل کو پکڑیں۔ تو وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئے، اور جب وہ بیچ میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عصا ماری، جس سے وہ سمندر چل پڑا اور وہ ساری فوج وہاں ڈوب گئی۔ تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے اس کو ڈبویا، یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ جب اس کو پار کر گئے، صحرائے سینا میں پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے بنی اسرائیل کو خود تشریف لے کے طور پر، اور یہ بھی بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا کہ جی اب تو ہمیں فرعون کے لشکر سے نجات مل گئی ہے، اب ہمیں اطمینان ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے احکام لے آئیں تاکہ ہم ان کو اپنے عمل میں لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے طور پہاڑ پر، اور بتلا کر گئے کہ میں 1 مہینے کے بعد آ جاؤں گا۔ تو 1 مہینہ وہاں اعتکاف کیا اور روزے رکھے، لیکن حکم بھی 1 مہینے کا تھا۔ تو 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔
ایک تو عید الفطر بھی افطار سے ہوتی ہے نا. افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ مکمل ہو گیا اور اگلا دن جب آیا تو اس میں روزہ نہیں رکھا، یہ بھی افطار کرنے کا مطلب ہوتا ہے. جیسے افطار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ شام کو کھول دیا، وہیں اگلے دن روزہ نہ رکھنا بھی تو افطار کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے اس سے مراد یہی ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن تک روزے رکھے اور پھر افطار کر لیا، یعنی روزے رکھنے بند کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے افطار نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ جو رائحہ ہوتی ہے معدے کے خالی ہونے سے، جو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی محبوب ہے، تو وہ باقی نہیں رہی. تو اس لیے فرمایا کہ 10 دن اور اعتکاف کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن مزید اعتکاف کیا اور روزے رکھے، تو 40 دن ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. تو پیچھے کیا تھا، بنی اسرائیل وہ کہنے لگے کہ جی موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، مہینے کا کہہ کے گئے تھے، وہ تو وقت زیادہ ہو گیا. اور پھر جو زیورات تھے اس کو ڈھال کر سامری نے وہ ایک بچھڑا بنا دیا، اور وہ جو مٹی تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں چل رہا تھا، تو اس کے نیچے سے پاؤں سم کے نیچے سے جو مٹی اس نے رکھی تھی اٹھا کر وہ اس میں ڈالی، تو اس میں سے آواز آنے لگ گئی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو بنایا اس نے اس شکل میں تھا جیسے اب سیٹی ہوتی ہے، سیٹی کے اندر جب تیز ہوا جاتی ہے تو وہ سیٹی بجتی ہے. وہ اصل میں اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، بس ہوا کی گزرگاہ ایسی بنائی ہوتی ہے کہ وہ جب وہ چھوٹی جگہ سے ہو کر تیزی سے گزرتی ہے ہوا تو ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ اس کے اندر جب منہ کی جانب سے ہوا داخل ہوتی تھی، یا پچھلی جانب میں سوراخ رکھا تھا وہاں سے ہوا داخل ہوتی تھی تو منہ سے نکلتی تھی، تو ایسے آتا تھا، لگتا تھا جیسے کہ وہ بول رہا ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مٹی جب ڈالی تھی تو اس کے اندر کوئی حرکت اور آواز پیدا ہو گئی تھی اس مٹی کی وجہ سے. تو بہرحال اس نے کہا کہ یہ ہے ہمارے الہ تو، ہمارے خدا تو. اب دیکھیں کل بھی میں نے بات کی تھی کہ دو نبی ہیں ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. بدبختی دیکھیں کہ ایک پیغمبر گئے میں اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے اور دوسرے پیغمبر ساتھ ہیں اور وہ منع کر رہے ہیں شرک سے، تو یہ ان کے قتل کے در پہ ہو گیا، ہم آپ کو قتل کر دیں. اب وہ چند لوگوں کو جو ان کی مان رہے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی، ان کو لے کر وہ ایک طرف ہو گئے، اور ان لوگوں نے شرک شروع کر دیا اور بچڑے کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو الہ بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ہم نے اس کے بعد ان کو بھی معاف کر دیا، کچھ سزا ان کے اوپر جاری کر کے یہ گناہ معاف کر دیا گیا تھا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارا انعام تھا اور ہمارا احسان تھا جو تم پر ہوا تھا.